قصص الانبیاء کی اس سیریز میں آج ہم بیان کرنے والے ہیں تعمیر کعبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی سے فراغت پائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کے حوالے کر کے خداوند قدوس کا شکر بجا لائے، اور پھر اس کے بعد حضرت سائرہ خاتون کے ہاں تشریف لے گئے۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ پر اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سرزمین میں ایک خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے واسطے بناؤ تاکہ مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سن کر آپ عرض کرنے لگے کہ یہ خانہ کعبہ کہاں بناؤں؟ فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اونٹ پر سوار ہو جاؤ تو میرے حکم سے ایک ابر آئے گا، تم اس کے ساتھ چلتے رہنا، اور وہ جہاں پر ٹھہر جائے اور سایہ اس کا جہاں تک گرے وہاں تک نشان دے کر وہیں کعبہ کی بنیاد ڈال دینا۔ چنانچہ بحکم خداوندی ایسا ہی ہوا، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک سانپ نے آ کر چاروں طرف حلقہ کیا، اسی انداز سے جو حلقہ کا نشان تھا بیت اللہ کی بنیاد ڈال دی گئی۔ اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جہاں تک بتا دیا تھا وہاں تک بنایا گیا۔ اطمینان کامل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا خدا، اس کے واسطے پتھر کہاں سے لاؤں تاکہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی جائے اور تیرے حکم کی فرما برداری کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، جس پتھر کی تم کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ پتھر تم کو 5 پہاڑوں سے مل سکیں گے، یعنی کوہ لبنان اور ہیرا، ابو قبیس اور کوہ صفا و مروہ۔ ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بناتے جاتے تھے، اور اس کی تعمیر کے کاموں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مدد فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے پتھر مسجد کی محراب میں رکھو۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے پہلا پتھر اسی جگہ پر رکھا جہاں حکم دیا گیا تھا، یعنی محراب مسجد میں نصب کیا، اور دیکھتے کیا ہیں کہ اس پتھر پر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پتھر دائنی طرف کعبہ کے رکھا تو اس میں نام حضرت ابو بکر صدیق کا لکھا تھا، اور ایک پتھر بائیں طرف رکھا تو اس پر نام حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہوا۔ اسی طرح 2 اور پتھر لگائے اور ان دونوں پتھروں پر نام حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام ظاہر ہوئے۔ بیت اللہ تیار ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جب اٹھانے لگے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بنیادیں اس گھر کی، تب کہنے لگے، اے رب، قبول کر، تو ہی اصل سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے رب، کر اس شہر کو امن و آرام والا اور روزی دے اس کے لوگوں کو میووں سے جو کوئی ان میں سے یقین لائے اللہ تعالیٰ پر اور پچھلے دن پر جو آنے والا یقیناً ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جو کوئی منکر ہے اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑے دنوں، پھر اس کو قید کر کے بلاؤں گا برائے عذاب دوزخ کے، اور نہایت ہی بری جگہ ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ بنایا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی محنت سے یہ گھر خدا کا بنایا۔ ہمارے نزدیک اس محنت کی بہت ہی زیادہ قدر و منزلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے عرض کی کہ یا الہی، تو نے فرمایا ہے کہ بھوکے پیاسے کو کھانا کھلانا پلانا اور ننگے کو کپڑا پہنانا نزدیک میرے ایسا بڑا درجہ رکھتا ہے جیسا کہ اس گھر کا مرتبہ ہے۔
اور 1000 رکعت نماز ہر رکن پر تو نے اس کی ادا کی۔ پھر ارشاد ہوا، اے ابراہیم تم لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کے واسطے کہ لوگ اس خانہ کعبہ کے واسطے پیادے اور اگر سواری میسر ہو تو سواری پر، اگرچہ ان کے اونٹ دبلے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہ حکم دوری مسافت کے واسطے ہے۔ بہرحال ہر ممکن طریقہ پر اس گھر کی طرف چلے آئیں۔ یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ یا الہی کہاں تک میری آواز پہنچے گی اور اس آواز کو کون سنے گا؟ حکم ہوا کہ تم بلند آواز سے پکارو، میں آپ کی آواز کو تمام مخلوقات کے کانوں میں، یہاں تک کہ جو روحیں باپ کے صلب میں اور ماں کے رحم میں ہیں، سب کو سنا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر بآواز بلند لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دی اور کہا کہ اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، لہٰذا ہر شخص کو اس میں حج کے واسطے آنا ضروری ہے۔ چنانچہ جن کی قسمت میں حج تھا، ایک بار یا 2 بار یا زیادہ، اپنے شوق سے باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں لبیک کہا۔ حضرت نے کسی کو نہ دیکھا اور چاروں طرف سے آواز آئی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یا سیدی و مولائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے میدان میں چاروں طرف نظر کی، دیکھا کہ نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے اور نہ زراعت، غرض کے کچھ بھی نہ تھا، تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں درخواست کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یا رب میں نے بسائی ہے ایک اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے پاس، اے رب ہم کو قائم رکھ واسطے اپنی نمازوں کے، کیونکہ جو تیرا ہو جاتا ہے اس کا دل تیری طرف ہی جھکتا ہے، اور جو لوگ اس جگہ آباد ہو جائیں تو ان لوگوں کو میووں سے روزی دے تاکہ وہ تیرا شکر زیادہ کریں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر ملک شام میں تھا، بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کی ماں کے ساتھ اس جنگل میں لا کر جہاں اب مکہ مکرمہ ہے بٹھا کر چلے گئے۔ پھر رفتہ رفتہ مکہ شہر آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ نکالا، اسی وجہ سے اور زیادہ جلد اس جگہ پر لوگ آباد ہو گئے، کیونکہ یہ زمین کھیتی اور میوے کے درختوں کے واسطے موزوں نہ تھی۔ اس کے نزدیک ایک زمین طائف تھی، اس زمین کو زرخیز و سرسبز و شاداب کر دیا تاکہ بہتر سے بہتر میوے وہاں پر ہوئیں اور شہر مکہ مکرمہ میں وہاں سے پہنچیں۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 36 کوس تک زمین مکے کی، جو کہ سنگریزے سے بھری تھی، اسے کھود کر ملک شام میں لے جا کر رکھ دی اور اس کے عوض میں دریائے نیل کی زمین مکے میں لا کر رکھ دی، اور فرشتے سب اس زمین کے گرد کعبے کے 7 دن طواف کرتے رہے۔ اور اس جگہ سے کہ جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کھود کر ملک شام پھینکی تھی، لے جا کر اس کا نام طائف رکھا، اس واسطے کہ 7 دفعہ گرد بیت اللہ کے طواف کیا تھا۔ اب ہر طرح کے میوہ جات طائف میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں جا کر رہائش اختیار کر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خانہ کعبہ ہمیشہ آباد رہے گا۔ اسی واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان سرائے بنائی اور عہد کیا کہ بغیر مہمان کے میں کھانا نہ کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصہ دراز تک وہیں عبادت کرتے رہے اور مسافروں کی مہمان نوازی کرتے رہے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام آدمی کی صورت بن کر آپ کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم میری ملاقات کے لیے آئے ہو یا جان قبض کرنے کو؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی ملاقات کو آیا ہوں،
اور آپ کو ایک خوشخبری دینے آیا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دوست کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون ہے اور اس کی علامت کیا ہے؟ حضرت ملک الموت نے کہا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کاش میں ویسا ہی ہوتا یا اسے دیکھتا تو میں اس کے ساتھ دوستی کرتا۔ بعد اس کے حضرت اسرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تلاوت کرتے یا عبادت کرتے تو آپ کی آواز ایک کوس تک جاتی، اور اس آواز کو جو سنتا وہ کہتا کہ یہ آواز تو حضرت خلیل اللہ کی معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک دن آپ نے تمنا کی کہ اے خداوند، آپ مردے کو کس طرح زندہ کرتے ہیں؟ اگرچہ یہ تو مجھے آنکھوں سے دکھا دے تو بہت اچھا ہی ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے رب دکھا مجھ کو کہ کیوں کر جلاتا ہے تو مردے کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کہا کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ تو فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزارش کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کہا حق ہے فرمانا تیرا مگر اس واسطے کہ تسکین ہو میرے دل کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، فرمایا کہ تم پکڑ لو 4 جانور اڑنے والے، پھر ان کو اپنے سے مانوس کر کے بلا لو، پھر ان کے ٹکڑے کر ڈالو اور پھر ان ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں پر ڈال دو۔ پھر تم ان کو بلاؤ تو وہ تمہاری آواز پر اپنے اپنے جسم کی طرف ہر ٹکڑا آوے گا، اور وہ میرے حکم سے اپنی پہلی حالت پر آ جائیں گے، اور وہ سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اور یہ اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانور لائے۔ ایک ان میں طاؤس تھا، اور دوسرا مرغ، اور تیسرا کوا، اور چوتھا ان میں ایک کبوتر تھا۔ بعض نے گدھ کو بھی بیان کیا ہے۔ انہوں نے پالا اور اچھی طرح سے اپنے سے بلا لیا۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ ہم سے اچھی طرح مانوس ہو چکے ہیں، اور ان کو پہچان بھی لیا تاکہ بھول نہ ہونے پائے، پھر ایک دن ان سب کو ذبح کر ڈالا اور اس کی تقسیم اس طرح سے کی کہ ایک پہاڑ پر ان چاروں جانوروں کے سر رکھے، اور ایک پر پاؤں، اور ایک پر دھڑ، اور ایک پر ان کے تمام بالوں کو رکھا، اور اپنے دل میں اطمینان بھی کر لیا کہ خداوند قدوس کی قدرت کے مناظر دیکھیں گے۔ پھر انہوں نے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ایک جانور کو پکارا تو اس کا سر اٹھ کر ہوا میں کھڑا ہوا، پھر کچھ دیر میں دھڑ اس سے آ کر مل گیا، پھر پاؤں ملے، اور جب وہ اپنی اصلی حالت میں ہو گیا تو وہ دوڑتا ہوا چلا آیا، اور اسی طرح چاروں جانور باری باری سے درست ہوتے گئے اور اپنے اپنے اعضاء سے مل کر صحیح سالم اپنی اصلی حالت پر اڑتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ اور پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے اڑ گئے، اور وہ چاروں جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاروں طرف طواف کرنے لگے، اور یہ طواف کا سلسلہ برابر 7 دن رات جاری رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اسماعیل کو جیسا کہ خدا کی راہ میں دیا ہے ویسا ہی اپنا جمیع مال و متاع بھی دے، تو میرا بندہ خالص و مخلص سے زیادہ ہوگا۔ یہ حکم سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال و متاع فقیروں کو لٹا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اولاد کی طرف سے مایوس تھے، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 90 برس کی تھی، اور اس وقت تک حضرت سائرہ خاتون سے کوئی فرزند نہیں ہوا تھا۔ اس لیے پریشان ہو کر گیو سالے کو حضرت سائرہ خاتون نے قلادہ زریں پہنا کر بجائے فرزند کے اس کی پرورش کرنے لگیں۔ اور کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 رات دن تک مسافروں کے لیے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 شخص جوان، نیک،
روح مثال غلاموں کے مزین ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، سلام کیا۔ اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعلیکم السلام سے دیا اور یہ خیال کیا کہ یہ سب آدمی ہیں، حالانکہ وہ سب فرشتے تھے۔ ان کے ہاتھ پکڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر لے گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور آ چکے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، بولے سلام ہو تم پر، اور وہ بولے سلام ہو تم پر۔ اور پھر دیر نہ کی کہ لے آیا ایک گائے کا بچہ تلا ہوا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سائرہ، 7 دن بعد آج مہمان عزیز و مکرم آئے ہیں، جو چیز تم عزیز رکھتی ہو ان کے واسطے بھی وہی چیز لے آؤ۔ حضرت سائرہ خاتون بولیں کہ اے حضرت، میں اس گیو سالے سے زیادہ عزیز کسی چیز کو نہیں رکھتی ہوں، اور اسے فرزند کے طور پر میں نے پالا ہے۔ اگر آپ فرمائیں تو میں اس کو قربانی کر کے تل کر آپ کے مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دوں۔ چنانچہ حضرت نے اسے اسی وقت ذبح کیا اور اس کو بھون کر مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور آپ خود بھی ان مہمانوں کے ساتھ سر نیچا کیے باادب کھانے لگے۔ حضرت سائرہ خاتون نے پردے سے دیکھا اور کہنے لگیں، اے حضرت، آپ تو کھاتے ہیں لیکن آپ کے مہمان نہیں کھاتے ہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا کر مہمانوں کی طرف دیکھا کہ مہمان کھاتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں نہیں کھاتے؟ ان مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے پر جواب دیا کہ ہم کو اس کی قیمت دیے بغیر کھانا درست نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں سے کہا کہ اچھا، آپ لوگ اس کی قیمت ادا کر دیجئے۔ مہمانوں نے عرض کی کہ آپ اس کی قیمت کیا چاہتے ہیں؟ تب آپ نے ان مہمانوں سے فرمایا کہ اس کی قیمت تو یہ ہے کہ آپ لوگ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانا شروع کر دیں اور اس کی قیمت ادا ہو جائے گی، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر الحمدللہ کہنا، یہی اس کی قیمت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بآواز بلند کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اس بات سے خدا تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوا اور تمہیں اپنا دوست بنا لیا۔ اتنا کہنے کے بعد بولے کہ آپ قطعاً ترس نہ کیجیے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور ہم میں جبرائیل اور اسرافیل، دراویل اور اکوائیل اور کئی دوسرے فرشتے شامل ہیں، اور ہم کو اللہ رب العالمین کا حکم ہوا ہے کہ آپ کے پاس جائیں، کیونکہ آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ کھانا مہمانوں کے ساتھ کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے۔ اور آج تقریباً 7 دن ہوئے کچھ نہیں کھایا اور بطور روزے دار کے ہیں، اور ہم لوگ محض اسی مقصد کی وجہ سے بصورت انسان بھیجے گئے کہ آپ مہمان نوازی کریں اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے تو آپ کا روزہ کھل جائے گا، اور جو باوجہ بھوک اور فاقہ کے پریشانی لائق ہوئی ہے جاتی رہے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا ہم کو حکم ہے کہ شہرستان میں حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں جائیں، اور وہاں بھی پیغمبر مرسل ہے، ان کو وہاں کی بلا سے نجات دلاویں گے، اور آپ کو ایک بشارت بھی دیتے ہیں کہ آئندہ مستقبل قریب میں آپ کے یہاں ایک فرزند مبارک ولد ہوگا، یعنی پیدا ہوگا، اور نام اس کا اسحاق ہوگا اور اس کا بیٹا یعقوب ہوگا۔ اس وقت حضرت سائرہ خاتون کھڑی تھیں، اس بات کو سنتے ہی ہنس پڑیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ان کی عورت کھڑی تھیں اور یہ باتیں سن کر ہنس پڑی۔ پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحاق کی، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ تب حضرت سائرہ بولیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کیا میں جنوں گی حالانکہ میں بوڑھیا ہوں، اور خاوند بھی میرا بوڑھا ہے؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ وہ فرشتے بولے، کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ تعالیٰ کے حکم میں؟ یہ خداوند قدوس کی حکمت اور مہر ہے، اور اسی کی تمام برکتیں ہیں تم پر اور تمہارے گھر پر۔ فرشتے کہنے لگے کہ اے سائرہ خاتون، تم اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت میں تعجب مت کرو، اور ہم مزید خوشخبری یہ دیتے ہیں کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے
کہ اسحاق کی پشت سے 70,000 پیغمبر اور پیدا ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت سارہ خاتون نے ان فرشتوں سے کہا کہ اس کے کیا آثار ہیں؟ بولے کہ تم کو معلوم نہیں، آج تم خدا کی قدرت کا ادنا کرشمہ بھی دیکھ لو۔ کہنے لگے کہ یہ ہڈیاں گوسالہ کی جو کہ بڑے طباق میں رکھی ہیں، تم اس کی طرف منہ کر کے کہو کم باذن اللہ۔ اسی وقت گوسالہ کا بچڑا جی اٹھے گا اور دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس جا کر دودھ پینے لگے گا۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ ایک شاخ درخت کی سوکھی نیم سوختہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر اس پر ملا، فی الفور وہ سوکھی ہوئی درخت کی شاخ سبز ہو گئی اور اس میں ہری ہری پتیاں بھی لگ گئیں اور میوہ پھلا اور پھر پختہ ہوا اور سائرہ خاتون کو دیا، انہوں نے اس کو کھایا۔ بعد ازاں حضرت سائرہ خاتون سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے تم نے خداوند قدوس کی کاملہ قدرت دیکھ لی کہ کتنے دن کی سوکھی لکڑی سر سبز ہو گئی، اس پر میوے پھلے اور تم نے اس کو کھا بھی لیا۔ تو کیا یہ اللہ رب العزت کی قدرت سے بعید ہے کہ وہ تم کو ایسے وقت میں ایک نیک فرزند، نیک صالح اور پیغمبر عطا فرمائے جس کا نام حضرت اسحاق ہو اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہوں، جن کی پشت سے ہزاروں انبیاء پیدا ہوں، اور رب العزت کی وحدانیت کا چرچا چار دانگ عالم میں تسلیم کیا جائے تاکہ مخلوق خدا اپنے حقیقی معبود کو پہچان سکے اور دنیا کے معبودان باطل سے منہ موڑ لے۔ بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ آج کا یہ قصہ یہیں تک تھا۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجیے گا۔ اگر کوئی آپ کو غلطی کوتاہی نظر آئی ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ۔